بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلوات اللہ محمد. اما بعد، عنوان گفتگو بحث امامت ہے. ظاہر سی بات ہے یہ 10-12 نشستیں ہماری جو ہوں گی اس میں کوئی خطیبانہ یا خطابت کے انداز میں گفتگو نہیں کرنی ہے. میں نے درس سے اور خاص طور پر حوزہ علمیہ نجف اشرف میں امامت کے حوالے سے اگر گفتگو ہو تو مصادر اصلی کیا ہے ہمارے پاس، امامت کی تعریف کیا ہے، اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، مفہوم قرآنی کیا ہے، خلاصہ ایک محض علمی گفتگو ہوگی. خاص طور پر میں اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ ہم تقریریں سنتے ہیں اور خطابت کی گفتگو ہم کرتے ہیں اور خطباء کو بھی سنتے ہیں، ولایت علی، امامت علی اور اہل البیت علیہم السلام کے فضائل. لیکن میں اور آپ کی طرف ایک اہم سوال دنیائے اسلام کی طرف سے، صرف کسی ایک گروہ کی طرف سے نہیں، دنیائے اسلام ایک طرف، مذہب تشیع ایک طرف کھڑا ہے. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا اسلام ایک طرف ہو، ان کے متکلمین، ان کے فقہا اور ان کے اکابر، ان کے سلف خلف ایک طرف ہوں اور شیعیان علی بن ابی طالب ایک طرف کھڑے ہوں، تو مجھے جو نظریے پیش کرنا ہوگا اس نظریے پر ادلہ قطعی، ادلہ عقلی اور ادلہ نقلی کا ہونا ضروری ہے. ویسے ہی یہ مذہب کسی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہے. ہیں ادلہ ہمارے پاس، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ سے اگر سوال ہو جائے اور کہا جائے کہ جس نظریہ امامت کی بنا پر تم لوگ تمام مسلمان سے جدا ہوتے ہو اور اس قدر اہمیت دیتے ہو مسئلہ امامت اور ولایت کو کہ صوم و صلاۃ و زکوٰۃ سے بھی افضل ہے آپ لوگوں کے پاس، کون سی ایسی آیت ہے، کون سی ایسی حدیث ہے، کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنا پر اس نظریے کے آپ قائل ہیں اور اتنی اہمیت کہ اس نظریے کے بغیر نہ کسی کی نماز درست ہو سکتی ہے، نہ کسی کی کوئی اور واجبات ادا ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ بھئی جو اس نظریے کے قائل نہیں ہیں وہ گمراہ ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو اسلام کے دائرے سے خارج قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن کم از کم ان کو ہم گمراہ تو سمجھتے ہیں. مذہب تشیع سے، اسلام ناب اور اسلام حقیقی سے ان کو خارج سمجھتے ہیں. دنیا اسلام کی اتنی اکثریت کو دائرہ ایمان اصلی اور حقیقی جس کے میں اور آپ قائل ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے ایسی ہی کسی مضبوط دلیل کی ضرورت ہوگی. اور یہ اندازہ کب ہوگا؟ جب آپ بیٹھیں گے ایسے علماء کے ساتھ جن کا تعلق میں اور آپ کے مسلک سے نہیں، دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ جو فضائل اہل البیت بیان کرتے ہیں، محبت اہل البیت کا نعرہ لگاتے ہیں، تمام فضائل جو میں اور آپ ممبروں سے پڑھتے ہیں وہی فضائل وہ بھی دہراتے ہیں. لیکن سبب کیا ہے کہ ولایت اور امامت کا جو منصب اور مقام میں اور آپ کے پاس ہے اس مقام کے وہ قائل نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ وہ بنیادی محرک ہے جو میں تاکید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ اذہان بیدار ہوں کہ ہم کس وادی میں کھڑے ہیں اور کس طرح کی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کے اوپر حجت تمام کر سکے، دیگر ادیان پر، دیگر مسالک اور مذاہب پر حجت تمام کر سکے. میں اور آپ اس مقام پر کھڑے ہیں آج طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہمارے پاس وہ بنیادی ادلہ ہیں کہ کل اگر کوئی غیر شیعہ مسلمان آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ سے بحث کرے امامت کے حوالے سے
تو کس قدر میں اور آپ کے پاس یہ ادلہ ہیں اور کتنے مصادر میں اور آپ کے پاس ہے اور کتنا ہم نے کام کیا ہے. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جو میں اور آپ کی طرف متوجہ ہے. خوب، تو اتفاق سے رمضان سے، ماہ رمضان سے آج تو دوسرا روزہ ہے، 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے، پاکستان سے، شہر کراچی سے کچھ ہمارے اہل سنت برادری کے کچھ مخلصین آپ کہیں یا موالیان اہل البیت کہیں، وہ آئے ہوئے تھے عراق کے سفر پر. یہاں ملاقات ہوئی، ایک طویل 2-3 گھنٹے پر مشتمل ایک نشست. ان کا بھی یہی اصرار تھا، جو بھی فضیلت میں پڑھتا تھا بیان کرتا تھا، کہتے کوئی اشکال نہیں ہے، سلمنا، قبول ہے، یہ فضیلت وہ فضیلت یہ. لیکن یہاں سے ولایت علی بن ابی طالب، خلافت علی بن ابی طالب، جو کہ صوم و صلاۃ سے بھی افضل ہے ولایت، جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا استفادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ ہمیں سمجھائیں. یہ سوال تھا ان کا، حق بجانب ہے سوال کرنے میں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے سوال ان کا غلط ہے، نہیں، حق بنتا ہے کہ وہ میں اور آپ سے اس طرح سوال کریں. اور یہ بھی سوال بار بار دہرایا گیا کہ اس قدر عظیم واجب جو کہ تمام فرعی عبادات سے افضل ایک واجب ترک ہو رہا ہو اور علی بن ابی طالب گھر میں 25 سال تک گوشہ نشین ہو. سوال ہے، حق بنتا ہے یہ سوال، اور حق بجانب ہے ان کا سوال کرنا، چونکہ شیعہ نہیں ہیں. بہت سارے معتقدات کی بنا پر ہم سوال نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم عصمت کے اور جو ہے اہل البیت کی عصمت طہارت کے قائل ہیں. ان کے ہر اقدام اور ہر اشارہ تو اس کو ہم عصمت اور طہارت پر عمل کرتے ہیں، ایک بنیادی عقیدہ ہے. لیکن جو اس عقیدے کا حامل نہیں ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ جو ہے وہ سوال کرے آپ سے، اور میں اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم استدلال کریں کہ کس قدر ہم ان کو قانع کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ عمومی بات ہے، یہ صرف تشیع کے ساتھ نہیں، مذہب تشیع کی ایک خصوصیت ہے اور تھی اور رہے گی. بیجا کسی کو ہم کافر اور نجس قرار نہیں دیتے، اور بیجا کسی کو دائر اسلام سے خارج قرار دینے کا ہمارے فقہا کی یہ سیرت نہیں رہی ہے. اور جب تک نصب اور عداوت اہل البیت کا کھل کر اظہار نہ ہو تب تک ہم کسی کو جو ہے نجس قرار نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں تمام مذاہب اور مسالک میں محتاط ترین مسلک اور معتدل مسلک اور مذہب جو دلیل اور منطق کی بنا پر ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے جو مسلک اور مذہب آمادہ ہے وہ تشیع کا مذہب ہے. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے اس سے قبل آج پاکستان میں مشہور ہے اور سوشل میڈیا پر مفتی ہمدرد صاحب یہاں آئے ہوئے تھے علماء اہل سنت کے ساتھ، وہ استغراب کا اظہار کر رہے تھے. یہاں باب القبلہ سے وہ نکلے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے بعد سوق حویش کی طرف، جہاں جو کتابیں بکتی ہیں، مارکیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور جو علم پسند انسان ہوتا ہے وہ مراکز میں جا کر یہ ڈھونڈتا ہے کہ جو ہے اس مسلک کی بنیادی عقائد کیا ہیں کیا نہیں ہے، معلومات لینا یہ ایک اچھی صفت ہے. کوئی بھی انسان ہو کسی بھی ادارے میں کسی بھی مذہب کے مرکز میں اگر جائے تو وہاں پر معلومات لے لے کہ بنیادی چیزیں ان کے پاس کیا ہے. آج کل تو جو ہے سارا عقیدہ سوشل میڈیا سے لیا جاتا ہے، فیس بک کی تقریروں سے لیا جاتا ہے. یہ ایک کمزوری ہے عمومی طور پر. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے میں بہت جو ہے تعجب کرتا ہوں، شیعوں کا مرکز نجف اشرف، سوق حویش، بازار حویش میں بہت ساری کتابیں جو ابن تیمیہ کی کتابیں بکتی ہیں، معاویہ کے بارے میں لکھی گئی کتابیں بک رہی ہیں یہاں پر، اور عام لوگ جو ہے کہ بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. فضائل معاویہ کی کتابیں یہاں بکتی ہیں، امیر شام کے فضائل کے بارے میں لکھی گئی کتابیں ہیں، ابن تیمیہ کی منہاج السنت جیسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہاں بازار میں میں نے خود یہ کتابیں دیکھی. میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ 13-14 سال کی زندگی نجف اشرف میں کبھی بھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ فلان دکاندار جو کہ ایک ان پڑھ ایک جاہل انسان ہے، حوزے کا اس کے حوزے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، معمم نہیں ہے، روحانی نہیں ہے، حوزوی شخصیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زندگی چلانے کے لیے جو ہے کتابیں فروخت کرتا ہے. اور ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ بھئی یہ اہل سنت کی فلان کتاب، فلان مسلک کی فلان کتاب کو فروخت کر رہا ہے.
ہمارے مذہب اور مسلک میں تشیع کا کوئی بچہ بھی، کوئی عام انسان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ فلان مسلک کی کتابیں کیوں بک رہی ہیں۔ اس لیے کہ مذہب تشیع کے جو اصول اور مبانی اور بنیادیں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی سطحی اور آسان بنیادیں نہیں ہے کہ ہمیں خوف ہو کہ فلان کی کتاب پڑھنے سے جو ہے عقیدہ متزلزل ہو جائے گا، نہیں۔ اور روشن فکری اور انفتاح ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور ہر کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ سکتا ہے۔ یقین ہے کہ جو ہے مذہب تشیع کا کوئی بچہ بھی فضائل معاویہ کی کتابیں جو ان کے بارے میں تاریخیں لکھی گئی ہیں اور ان کی حمایت میں لکھی گئی ہیں، پڑھنے سے کبھی بھی دشمن علی کے اوپر جو ہے رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ترضی کے لیے قائل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس طریقے سے تم لوگ ہمارے اہل سنت بھائی خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں آنے والوں کو کسی کو مرتد اور کسی کو کافر، کسی کو کیا القابات دے رہے ہو، ویسے ہی جو بھی مقدس ہستی جو آپ جن کو مقدس سمجھتے ہیں، جو علی کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کو ہم باطل اور غلط سمجھتے ہیں، اور ان کی سیرت کو ہم حجت نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اب جتنی بھی کتابیں فضائل معاویہ کے بارے میں لکھی جائیں، اس سے جو ہے وہ حقانیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے، ایک مسلم چیز ہے۔ تو اس میں کسی کو خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر اس کی کتابیں بک رہی ہیں، فلان کی کتابیں بک رہی ہیں، تو یہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ اور مسالک اور مذاہب جن کو یہ یقین ہے کہ بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے، اگر جو ہے فلان مسلک کی مستدل کوئی منطقی کتاب اگر پڑھیں، مطالعہ کرے، تو ممکن ہے جو ہے عقیدہ متزلزل ہو، عقیدہ کمزور ہو جائے۔ یہ خوف کسی اور کے پاس ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ خوف نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک، اچھا، بحث امامت میں ہم سے یہ مطالبہ کرنا، یعنی جو شیعہ نہیں ہے ان کی طرف سے ہم سے یہ مطالبہ کرنا کہ بھائی قرآن کریم کی صریح آیت ہمیں دکھائیں، اس کے دو جوابات ہیں۔ یہ میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں گفتگو یہ پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ مطالبہ کرنا کہ صریح ترین آیت قرآن میں ہونی چاہیے کہ جس میں صراحت کے ساتھ یہ بیان ہو کہ میرے بعد حاکم اور خلیفہ، فضائل کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، فضائل کے منکر نہیں ہے بہت سارے مسلم دنیا میں، فضائل کے ذریعے سے آپ لوگ خلافت الہی، امامت الہی کو جو کسی ہستی کے لیے ثابت کرتے ہو، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ان کا سوال ہے۔ تو ایسی کوئی آیت، تو اس کا ایک جواب نغزی بھی دیا جا سکتا ہے اور جواب حلی بھی ہے ہمارے پاس۔ جواب نغزی یہ ہے، آپ کا یہ مطالبہ کرنا کہ تمام عقائد جن کے ہم قائل ہیں یا آپ خود قائل ہیں کہ صریح آیت دکھائیں قرآن میں، بہت سارے اہم ترین واجبات کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن پھر بھی صریح آیتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایک مسلمہ چیز ہے نماز کے بارے میں کہ نماز واجب ہے، نماز کا اقامہ کرو، مگر جو ہے کہاں لکھا ہوا قرآن کریم میں کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے، عشاء کی 4 رکعت؟ یہ تفصیل کہاں سے لی ہے؟ اسی طرح بہت سارے واجبات جن کا اجمالی اشارہ تو ملتا ہے، لیکن تفسیر قرآن میں نہیں ہے، تفصیل سنت سے لی ہے۔ لہٰذا یہ مطالبہ ہی اساساً استدلال میں جس کو صغرا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ کہاں پر ہے کہ وہ صریح آیت جس سے تم لوگ استدلال کرتے ہو۔ اس کے بعد آ جائیے، قرآن میں جو آیات نازل ہوئی ہیں جن کو ہم آیات الولایہ کہتے ہیں، ولایت کی آیتیں، امامت کی آیتیں، ایک الگ موضوع ہے۔ ہر آیت پر شان نزول کے اعتبار سے اور پھر جو ہے دلالت آیت، ظاہر سی بات ہے جو ہے قطعی الصدور ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دلالت ظنی الدلالہ ہے جو کہا جاتا ہے۔ پھر اس دلالت ظنی کے ذریعے سے ایک مسلم عقیدہ اپنانا، ایک سوال یہ بھی ہے میں اور آپ سے، بھئی عقائد میں آپ خبر واحد اور جو ہے 1-2 روایتوں پر جو ہے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے، یہ بھی مسلم ہونا چاہیے میں اور آپ کے پاس۔ عقیدہ قطعی دلیل کے ذریعے سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، کسی خبر واحد کے ذریعے سے 1-2 روایتیں اٹھا کر مذہب کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اس پر۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ تو میں اور آپ کو مسئلہ امامت میں داخل ہونے کے لیے کچھ تمہیدی چیزیں میں اور آپ کے پاس مسلم ہو، پھر اس کے بعد مسئلہ امامت کو دوسرے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔
اور آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو ملحوظ نظر رکھنا ہے کہ جو ہے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے غیر کے سامنے جب میں اور آپ گفتگو کریں تو ہمارے پاس کیا طریقہ ہونا چاہیے، واللہ میں اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ الگ ہے. لہٰذا کتاب لکھنے کا بھی ایک اصول ہے اور خطابت کا بھی ایک اصول ہے. ان اصولوں پر جو ہے انسان متوجہ رہے کہ جو ہے میری گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کس کو میں مخاطب بنا رہا ہوں. جب میں کتاب لکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی کسی بھی موضوع پر کوئی کتابت مقالہ، تو میرا مخاطب کون ہے یہ طے کرنا ضروری ہے پہلے. کبھی آپ حوزے کو خطاب کریں گے، کبھی جو ہے عوام الناس کو خطاب کریں گے، پھر آپ کی کتاب کا کوئی خاص ثمرہ نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. اسی لیے میں اور آپ کی گفتگو اگر امامت کے حوالے سے ہو تو ایک دفعہ ایک موالی اور عاشق اہل البیت اور محب اہل البیت اور شیعہ علی بن ابی طالب سمجھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں، کسی اور کو میں مخاطب کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے. تو بات کسی اور تک، ابھی تک جو میری گفتگو ہے یہ اسی حوالے سے کہ غیر کو میں مخاطب بنا رہا ہوں آپ کی توسط سے. اور کبھی کبھار آپ کی طرف بھی سوالات متوجہ کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کو اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ غیر کے سامنے یوں گفتگو کرنی ہے. جی ہاں، تو اب آ جائیے. بحث نبوت، عقائد کی کوئی بھی کتاب آپ لوگوں نے اگر پڑھی ہو تو بحث نبوت میں دو طرح کی بحثیں ہوتی ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ. نبوت عامہ میں عمومی طور پر نبوت جو کہ ایک الہی منصب ہے، 1,24,000 انبیاء جو اس منصب کے جو ہے حامل ہیں، ایک عمومی، ایک نبوت خاصہ جو خاتم النبیین کے حوالے سے. ویسے ہی ضرورت اس بات کی ہے، یہ ایک اہم نکتہ ہے، امامت عامہ اور امامت خاصہ یہ طے کرنا ضروری ہے کلامی بحثوں میں، عقائدی بحثوں میں، کہ امامت عامہ اور امامت خاصہ. امامت عامہ میں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں مجموعی طور پر امامت اور خلافت کا کوئی تذکرہ ہے یا نہیں ہے، مصداق سے قطع نظر. یہ نہ دیکھے کہ جو ہے کون امام ہے خارج میں، کون خلیفۃ اللہ ہے روئے زمین پر، نہیں. اصل مفہوم امامت اور خلافت کا نظریہ قرآن کریم میں کس انداز میں پیش کیا گیا ہے، کون سی ایسی آیات ہیں جن میں خلافت اللہ کا تذکرہ ہوا ہے اور جن میں امامت الہی کا تذکرہ ہوا ہے. اور یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ جو عمومی بحث ہے امامت اور خلافت کا، اس عمومی بحث میں اس خلافت اور امامت کے نظریے کو ایک فقہی حکم شرعی کے طور پر پیش کیا گیا یا ایک الہی امور میں سے اور عقائدی اور بنیادی مناسب الہی میں سے ایک منصب کے طور پر اس کو پیش کیا گیا. یہ ایک بحث ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ جو چند نشستیں ہیں ہماری، اس پر جو ہے عظیم ایک موضوع پر مفصل علمی تمام مصادر کی عبارتیں نقل کرنا، پھر قرآن کی تمام تفاسیر کی طرف رجوع کرنا، یہ مشکل مرحلہ ہے. لیکن ایک تمہیدی گفتگو میں انسان اگر خود سے تحقیق کرنا چاہے تو یہاں سے آغاز کرے کہ الامام فی القرآن ما غض النظر عن المصادیق. مصداق امامت چھوڑیے، نظریہ امامت کو قرآن کریم نے کس انداز میں پیش کیا. تو ہاں، ایک اور بات جو آج کل پاکستان میں مشہور ہے، اہل سنت خلافت سے تعبیر کرتے ہیں، ہم امامت اور ولایت کی تعبیرات. حالانکہ جب آپ مراجعہ کریں گے ان کی تعریفیں جو امامت اور خلافت کی ہوئی ہیں متکلمین اہل سنت کی طرف سے، اسی امامت کا تذکرہ، وہی خلافت کا تذکرہ موجود ہے. ہاں، کچھ فروقات کے ساتھ، کچھ فرق ہیں تعریف میں، لیکن جو ہے کئی چیزوں میں مشترک تعریف پائی جاتی ہے امامت اور خلافت کا. اور ایک اور مسئلہ جو کہ یہ پہلا مرحلہ ذہن میں ہو کہ قرآن کریم میں امامت عامہ، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم خلیل کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. کیا مطلب ہے اس امامت کا، جو کہ آیا یہ شخصی مسئلہ تھا ابراہیم سے مربوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا انبیاء الہی میں سے کتنے انبیاء کو منصب امامت سے نوازا گیا. اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کے حوالے سے
خلافت کا تذکرہ ہے، خلیفہ میں بنا رہا ہوں اور میں نے تم کو امام بنایا، للناس، للمسلمین نہیں، للناس۔ تو یہ ایک دو آیتیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظریہ خلافت اور امامت مخترعات مذہب تشیع نہیں ہے کہ تشیع نے اس نظریے کو پیش کیا اور نبوت کے بعد ایک سلسلے کا آغاز کیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، نہیں، یہ نظریے کے جذور اور جڑیں قرآن کریم میں ہیں۔ جس امامت اور ولایت کے ہم قائل ہیں وہ کوئی اجنبی نظریہ نہیں ہے قرآن کریم کے نظریے سے۔ قرآن کریم میں ایک عمومی خلافت اللہ اور امامت اللہ کا تذکرہ ہے قطعی طور پر، ہمارا یہ نظریہ اجنبی نہیں ہے اس نظریے سے، یہ ایک مسئلہ طے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے بعد خلیفہ بلا فصل علی بن ابی طالب ہے، لیکن لوگوں نے کسی اور کو خلیفہ بنایا، کسی اور کو خلیفہ بنایا، یہ عام جو ہے زبان زد خطباء کے لسان پر، عوام الناس تشیع کے پاس یہ اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہے کسی اور کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں نے کسی اور کو خلیفہ بنایا۔ میں کہتا ہوں کون ایسا مائی کا لال ہے جو کسی اور کو خلیفہ بنا سکتا ہو؟ یہ خلافت خدا دیتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ نبی کے بعد اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنائے، اس لیے خلافت الہی منصب ہے، کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ پھر کیا کس چیز کو، جن کو ہم کہتے ہیں غاصبین خلافت، وہ کس چیز کے غاصب ہیں؟ غاصب کس چیز کے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ جو ہے یہ خلافت کے غاصبین ہیں تو اس کی تفسیر کرنی ہوگی، وضاحت کرنی ہوگی۔ خلافت منصب الہی ہے، نبی اکرم بھی اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر کسی کو خلیفہ بنائے، کسی کو مسند پر بٹھائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ الرسول؟ نہیں۔ لہٰذا یہاں سے تفصیل کی ضرورت ہے۔ خلافت اللہ اور امامت الہی اور حکومت ظاہری، جو دقیق تعبیر ہے جو ہمارے پاس وہ یہ کہ حکومت ظاہری کو غصب کیا گیا، حکومت چھین لی گئی، خلافت نہیں، امامت نہیں، امامت کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ 25 سال میرا ایک جملہ ہے، کہا کرتا ہوں خطابت میں، 25 سال زیر منبر رہے تب بھی منصوص من اللہ خلیفۃ اللہ ولی اللہ علی بن ابی طالب۔ 5 سال زیب منبر رہے تب بھی منصوص من اللہ، وہ زندان شام میں ہو یا زندان بغداد میں ہو یا سر من رعا میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو، امام امام ہے، خلیفۃ اللہ، کوئی خلافت کو نہیں چھین سکتا، کوئی منصب امامت کو نہیں چھین سکتا۔ ہاں، منصب امامت اور خلافت کے شؤون میں سے ایک شان لوگوں پر حکومت کرنا ہے۔ حکومت اور چیز ہے، خلافت اللہ اور چیز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو پھٹی ہوئی جوتی مولا سی رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو مولا یہ تو پھٹی ہوئی ہے اور آپ سی رہے ہیں اور اس کی قیمت آپ پوچھنے سے کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا جس حکومت اور منصب کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم نہ ہو وہ حکومت اس جوتی سے بھی بدتر ہے۔ یہ اندازہ لگائیے، حکومت اور چیز ہے، خلافت اللہ اور چیز ہے۔ لہذا جب کہا جاتا ہے کہ فلان خلیفۃ رسول اللہ، صرف حکومت مقصود نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ شأن من شؤون الامام الالہیہ الحکم والحکوم علی الناس، کرسی ہے۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے امیر شام کے حوالے کر دی، کس چیز کو حوالے کر دی؟ امامت کو نہیں، خلافت کو نہیں۔ تسلیم الامر، دیکھیے آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، تسلیم الامر الیہ،
امر کو میں سپرد کر رہا ہوں، حوالے کر رہا ہوں۔ یہ امر سے کیا مراد؟ حکومت ظاہری، کرسی دے رہا ہوں۔ وَإِلَّا حق نہیں ہے کہ الہی منصب اپنی مرضی سے کسی کو اپنا نائب بنائے، نبی اعظم کو بھی حق نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی بھی موظف ہے، مکلف ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کو خلیفہ بنانا ہے وہ بِإِذْنٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلے گا وہ بھی الہی نظام کے مطابق۔ لہٰذا معاویہ کے ساتھ مصالحت خلافت اور امامت پر نہیں ہوئی ہے۔ ہاں یہ اس کا مقصد تھا کہ اس کے حوالے سے میری ایک گفتگو ہے سوشل میڈیا پر، اسی مدرسہ سبتین میں نے گفتگو کی ہے کہ جو ہے امام حسن کی زندگی کے حوالے سے کہ امیر شام کے القابات میں سے قبل از اسلام کافر ابن کافر، مشرک ابن مشرک ہیں، اور جو ہے کیا کیا القابات پھر امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جب آئے تو جو ہے باغی ابن باغی ہیں، یہ القابات تھے۔ جب دیکھا کہ جو ہے امام حسن مجبور ہیں اور جو ہے فوج کے سربراہان جو ہے مسلسل معاویہ کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں، تو ظاہری اگر جنگ ہوتی تو جو ہے یقیناً ظاہری طور پر جو ہے شکست امام کے لشکر کو ہونی تھی اور جو ہے جیت معاویہ کے حق میں تھی، لیکن اس کے باوجود مصالحت کے لیے اقدام کیا معاویہ نے، تو امام نے قبول کیا ہے، امام نے قبول کیا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ آخر معاویہ کو یقین ہونے کے باوجود، امیر شام کو یقین ہونے کے باوجود کہ جو ہے اگر جنگ ہو جائے تو جیت میری ہونے والی ہے، آخر مصالحت کے لیے اقدام کیوں کیا؟ سبب یہ تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے انس بن مالک جیسے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، خلافت رسول اللہ، خلافت اللہ اور الہی منصب مدینے میں ہے اور جو ہے شام میں آمریت ہے، بادشاہت ہے۔ تو معاویہ امیر شام کی یہ سیاست کہ جو ہے اسی مجبوری میں جب مصالحت کو قبول کریں گے فرزند رسول، تو پھر وہ جو بادشاہت اور آمریت ہے وہ خلافت نبی میں بدل جائے گی، ایک اس کی سیاست تھی۔ جی ہاں، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے نظریہ امامت اور خلافت کا اجمالی ایک تذکرہ۔ اب جو ہے چند تعریفیں ملاحظہ کیجئے جو اہل سنت علماء نے امامت کی جو تعریف کی ہے یا خلافت کی۔ لفظ خلافت اہل سنت کے ساتھ خاص کر دے اور امامت تشیع کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کی بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھیے امامت کی تعریف کس طرح سے کی ہے۔ مثلا الاسکافی، ان کا یہ بیان ہے کہ ان الامامہ لا تشبہ بالنبوہ، امامت نبوت کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی۔ وہی بالامارۃ اشبہ، یہ حکومت کے ساتھ، حکومت جو جس کو ہم خلافت ظاہری کہتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے۔ یعنی امامت ایک کرسی اور منصب کا نام ہے، حکومت کرنے کا نام ہے۔ اور امام الحرمین الجوینی، ان کی تعریف دیکھیے، الامام ریاست تامہ و زعام عامہ تتعلق بالخاص والعام من مہمات الدین والدنیا۔ زعامت کا نام ہے، سربراہی کا نام ہے۔ اس کے بعد ابو حامد الغزالی، ان النظر فی الامام ایضا لیس من المہمات، اور یہ بھی نقطہ ملحوظ نظر ہو، امامت اور خلافت ہمارے پاس اصول دین میں سے نہیں ہے، اصول مذہب میں سے بھی نہیں ہے۔ یہ امام غزالی کی تعریف سے اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ایک فقہی واجبات کی طرح ایک فرعی حکم ہے، کوئی مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اسی لیے ان کا یہ نظر ان النظر فی الامام ایضا لیس من المہمات، مہمات میں سے نہیں ہے، مہم چیزوں میں سے نہیں ہے۔ ولیس ایضا من فن المعقولات، عقلی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے امامت۔ اور بعد میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا بنیادی ایک فرق ہم اور اہل سنت کے درمیان، وجوب امامت عقلی ہے ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیس من فن المعقولات بل من الفقہیات، ایک حلال حرام کی طرح کوئی کام ہے فقہی، ایک حکم ہے، فرعی حکم ہے، کوئی مانے ٹھیک، نہ مانے تو کوئی مذہب سے خارج ہونا۔ ہم تو کہتے ہیں اصول میں سے ہے، اصول کو نہ ماننے سے انسان مذہب سے خارج ہوتا ہے یا اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک حکم فرعی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تعریفیں تقریباً امامت کی تعریف، الامامہ الامامہ الامامہ، تفتزانی کا نام تو مشہور ہے، ان کا کہنا ریاست عامہ فی امر الدین والدنیا، خلافت عن النبی
نبی سے خلافت، نبی کے بدلے میں جو خلیفہ بنے گا، بعد میں دین کا بھی سربراہ، دینی امور میں بھی سربراہی اس کو ہوگی، دنیاوی امور میں بھی سربراہی اس کو ہوگی، ہاں اس کے پاس ہوگی۔ ابن خلدون کی تعریف دیکھیے، ان کی بھی تعریف ویسی ہے۔ شریف جرجانی کی تعریف دیکھیے، جو کہ فی شرحہ للمواقف علی تعریف الایجی کہا کہ ہی خلافت الرسول فی اقامت الدین و حفظ حوزۃ الملہ، رسول کی خلافت کا نام ہے امامت، دین کی اقامہ اور جو ہے حفظ ملت، حفظ دین، یہ خلیفے کا کام ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ تعریفیں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک تعریف میں پڑھوں گا کہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر میں جو لفظ مولا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بمعنی واجب الطاعہ، واجب الطاعہ کا نام مولا ہے۔ فہو معنی الامامہ، واجب الطاعہ ہی معنی امامت ہے، لأن الامام انما ہی مشتق من الاعتمام، مولا واجب الطاعہ، یہی معنی جو ہے امامت کا ہے۔ امامت اس لیے کہ انما ہی مشتق من الاعتمام بالانسان، والاعتمام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله، اور امام اعتمام سے ہے، پیروی ہے، اتباع ہے، نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا، یہی واجب الطاعہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پیروی واجب ہے۔ جی ہاں، صرف دو چیزوں میں فرق ہے کہ جو ہے نبوت اور امامت میں، کہ وہ یہ کہ منصب نبوت اور منصب وحی، وحی کا نزول، الہام اور چیز ہے، وحی اور چیز ہے، ان دو چیزوں میں مستثنیٰ ہے، یہ دو چیزیں مستثنیٰ ہے منصب امامت سے، وَإِلَّا باقی واجب الطاعہ ہونے میں معصوم مثل النبی، ہمارے پاس معصوم مثل النبی واجب الطاعہ۔ تو ہمارے کچھ اہل سنت بھائی جن کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی آقا ہے، آقا رسول اللہ، آقا علی بن ابی طالب۔ یہ میں اور آپ یعنی اردو زبان میں آپ کہیں یا جو ہے جو مذہبی جذبے کا اظہار ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا میں آقا رسول اللہ، آقا کے ولی، علی بھی آقا، کس معنی میں آقا ہے؟ آقا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کمرے میں بٹھا کر آقا آقا کہنے کے لیے ہے، یا منصب پر بٹھا کر اس کی پیروی اور اطاعت کرنے کے معنی میں؟ کس چیز میں آقا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُسْتَثْنَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ النُّبُوَّةِ وَالْوَحْيِ، صرف وحی اور نبوت، منصب نبوت نہیں ہے، باقی امامت میں واجب الطاعہ کا معنی ملحوظ ہے۔ حیث قال وَيَجِب، شیخ صدوق کی عبارت ہے، ان يعتقد انه يلزم من طاعة الامام ما يلزمنا من طاعة النبی، وان كل فضل آتاه الله عز وجل نبيه فقد آتاه الله الامام الا النبوة، تمام فضائل اور کمالات سوائے نبوت اور وحی کے امام معصوم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک تعریف، جو بہت ساری تعریفیں، شیخ طوسی کی تعریف اور جو ہے علامہ ہلی کی تعریف امامت کی، یہ تمام چیزیں ایک جہت پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے علماء کی تعریف میں بھی دین کی رہنمائی، دین کی حفاظت اور دین کی سربراہی، دنیاوی امور کی سربراہی بعد نبی امام کو حاصل ہے۔ کچھ تعریفیں اہل سنت کی بھی ایسی ہی ہے کہ زعامت دینی و دنیاوی خلیفہ رسول کے پاس، لیکن فرق کیا ہے ہم اور ان میں؟ یہ فرق انشاءاللہ تعالی کل کی گفتگو میں بیان کروں گا کہ تنصیب کا حق، خلیفہ بنانے کا حق کس کو حاصل ہے، اور پھر جو ہے کیا فرق ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کا خلیفہ ہے معصوم تو، اور خلافت چھین لی گئی اہل البیت سے، تو صرف خلیفہ حکومت میں نہیں ہے نبی کا، جو علم رسول اللہ رکھتے تھے اس علم کی تفسیر میں بھی خلیفہ ہے، منصب حکومت بھی خلیفے کے پاس ہوتا ہے۔ دو اور چیزیں، بنیادی چیزیں جن کا میں تذکرہ کروں گا کل، جب ہم کہتے ہیں کہ فلان و فلان نے یا اہل سنت اس خلافت کے قائل نہیں ہے، تو وہ صرف ہماری نظریں صرف حکومت کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور چیزیں بھی ہیں۔
خلیفہ رسول میں صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. حکومت تو میں نے عرض کیا کہ شأن من شؤون ہے، چھن جانے سے منصب نہیں چھن سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.